5 وقتہ نمازی زیادہ بڑا مجرم ہے اس وقت، اس لیے کہ وہ 23-24 مرتبہ 25 مرتبہ 27 مرتبہ دہراتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر باہر نکل کر جو کام کرتا ہے وہ اس کے خلاف۔ یہ ہے اصل میں سبب، اور یہ جان لیجئے جو عذاب ہم پر آ رہا ہے اللہ کا، وہ اس وجہ سے آ رہا ہے۔ ہمارا کام تو یہ تھا کہ ہم دین کے علمبردار ہیں، دین کا ایک نظام دنیا کے سامنے پیش کریں۔ ابھی بڑا اچھا لفظ استعمال کیا ہے توکل صاحب نے، ماڈل دو نا۔ ایک انفرادی ماڈل ہوتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں ماڈل تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لیکن حضور نے صرف ذاتی اور انفرادی ماڈل نہیں دیا، ایک اجتماعی ماڈل فراہم کر دیا، نظام قائم کر کے دکھا دیا۔ یہ ہے اللہ کا دین، یہ ہے اس کا سیاسی ڈھانچہ، یہ ہے اس کا معاشی ڈھانچہ، یہ ہے اس کی معاشرت، یہ ہے اس کی فیملی لاز، یہ ہے اس کے اندر تمام قوانین فوجداری اور دیوانی، یہ ہے یہاں پر قانون شہادت، یہ ہے سارا نظام۔ دیکھ لو، ٹھوک بجا کر دیکھ لو، یہ نظام ہے۔ جب تک وہ ماڈل مسلمان قائم نہیں کریں گے، یہی عذاب کے کوڑے برستے رہیں گے، سخت سے سخت تر عذاب آئے گا۔ ہمارا حال کیا ہے؟ جیسے ہمارے عام لوگوں کا حال ہے، پھوڑے پھنسیاں نکل رہی ہیں، یہاں پھوڑا نکلا، یہاں کوئی پھایا رکھ دیا، یہاں کوئی ٹریٹمنٹ کر لیا، وہی پھوڑا یہاں نکل آیا، اب یہاں کر رہے ہیں۔ اصل علاج کیا ہوتا ہے کہ اس کی اصل تشخیص کرو۔ فساد خون جو ہے جب تک یہ رفع نہیں ہوگا تو پھوڑے تو نکلتے رہیں گے، ایک جگہ کی پھنسی ٹھیک ہوگی دوسری جگہ نکل آئے گی، ایک جگہ کا پھوڑا جو ہے ٹھیک کرو گے دوسری جگہ نکل آئے گا۔ فساد خون، اس لیے کہ ساری خرابی خون میں۔ اسی طریقے سے جان لیجئے بوسنیا میں ہو رہا ہے، چندے کر لو پیسے بھیج دو، فلاں جگہ کچھ ہو گیا چندے کر لو پیسے بھیج دو۔ بہرحال یہ بھی کرنے کے کام ہے، کوئی برے کام نہیں ہے، لیکن یہ علاج نہیں ہے، یہ تو پھوڑے پھنسیوں والا معاملہ ہے۔ چندے کتنے کچھ وہاں پہنچتے ہیں یہ بھی اللہ ہی کو پتا ہے، کتنے لوگ درمیان میں کھا جاتے ہیں۔ یہاں تو خیر پھر بھی پاکستان میں غنیمت ہے کہ ان کی اپنی ایمبیسی ہے اور ان کا اپنا نظام ہے، ورنہ یہ کہ جو کچھ اس ملک میں ہوتا ہے وہ اکثر لوگوں کے علم میں ہے، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اس وقت کہنا یہ کہ یہ علاج نہیں ہے، علاج تو یہ کہ جو اصل جرم ہے اس کو ختم کرو، اور وہ جرم یہ ہے کہ تم نے پورے کرۂ ارضی پر کہیں بھی اللہ کا دین قائم کر کے نہیں دکھایا، تم نے کہیں بھی وہ ماڈل پیش نہیں کیا کہ دنیا دیکھ سکے کہ یہ ہے۔ جیسے کہ ابھی توکل صاحب کہہ رہے تھے، نو انسانی تو تلاش میں ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ کبھی وہ صرف مونارکی اور وہ جو بادشاہت کا نظام ہوتا تھا اور اس کے نیچے جاگیردارانہ نظام ہوتا تھا، پوری ویسٹ میں بھی ایسٹ میں بھی۔ اس کے بعد فرانس کا انقلاب آیا، انہوں نے ایک جو بھی جمہوریت کہلاتی ہے نام نہاد اس کا تجربہ کیا، لیکن چونکہ وہ معاشی طور پر نظام غلط تھا، وہ سرمایہ داروں کی آمریت بن گئی، ڈکٹیٹرشپ آف دی کیپٹلسٹ۔ اس کے رد عمل میں کمیونزم آیا، وہ کمیونزم جو ہے پارٹی ڈکٹیٹرشپ بن گئی، اب وہ بھی ختم ہو گیا۔ تو نوع انسانی تو تلاش میں ہے، لیکن یہ ہے کہ جن کے پاس وہ نظام ہے وہ تو در حقیقت یوں سمجھیے کہ خزانے کا سانپ بن گئے۔ خزانے کا صندوق ہے، اس میں خزانہ ہے، اوپر سانپ بیٹھا ہوا ہے، نہ تو وہ اس سے خود فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے لیے وہ سونا چاندی بیکار، لیکن کسی کو قریب بھی نہیں آنے دے گا۔ یہی حال آج امت مسلمہ کا ہے، وہ خزانہ ہمارے پاس ہے، کتاب و سنت ہے، نظام خلافت ہے، لیکن نہ ہم اس سے خود استفادہ کر رہے ہیں اور نہ ہی دنیا کو استفادہ کرنے دے رہے ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ ہم بن گئے۔ اور اس میں عرض کروں گا کہ اگرچہ یہ جرم دنیا کے پورے 130 کروڑ مسلمان کر رہا ہے، لیکن اس میں سب سے بڑھ کر مجرم اس جرم کے اعتبار سے مسلمانان پاکستان ہے۔ کیوں؟ دنیا کا کوئی اور مسلمان ملک اس مقصد سے قائم نہیں ہوا۔ علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا 1930 میں، ان کا خطبہ الہ آباد پڑھیے، پاکستان اگر قائم ہو گیا، اگر ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک آزاد مسلمان مملکت قائم ہو گئی، ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کی تعلیمات پر جو پردے پڑ گئے تھے دور ملوکیت میں، ان پردوں کو ہٹا کر اسلام کی صحیح تعلیمات کا ایک نمونہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اور یہی بات قائد اعظم کہتے رہے۔ یہ تو قائد کا شہر ہے، وہ یہاں دفن بھی ہے، شاید اسی میدان میں ان کی نماز جنازہ بھی ہوئی تھی، پاس ہی غالباً وہ پولو گراؤنڈ ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہمیں پاکستان کیوں چاہیے؟ ہم پاکستان اس لیے چاہتے ہیں کہ عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ دنیا کے سامنے پیش کر سکے۔ اور ہم نے جو کچھ نمونہ پیش کیا ہے آج تک، 47 برس ہو گئے قمری حساب سے،
قمری حساب سے جو رمضان گزر چکا اس کی 27ویں شب کو 47 برس ہم پورے کر چکے اپنی قومی زندگی کے، اور اس کے بعد 4 مہینے اور گزر گئے. تو یوں سمجھیے کہ صورتحال بہت ہی ہمارے لیے خوفناک ہے. اللہ نے پہلے 25 برس کی مہلت دی تھی، ہم نے پہلے 25 برس میں خود کچھ نہیں کیا، عذاب الہی کا کوڑا ہماری پیٹھ پر برسا، ملک 2 لخت ہوا، اور 93,000 ہمارے آدمی اس ہندو کے قیدی بنے جس پر کہیں 1000 برس، کہیں 800 برس، کہیں 650 برس حکومت کی تھی مسلمان نے. 93,000 قیدی، ملک 2 لخت، عظیم ترین شکست. اور یہ پاکستان بھی بچا تھا جس کو کہتے ہوئے گئی ہے دنیا سے اندرا گاندھی، وہ جو پرو پاکستان ٹلٹ تھا نکسن ایڈمنسٹریشن کا، وہ پرو پاکستان ٹلٹ کا مرثیہ کہتے ہوئے گئی ہے. اگر نکسن کا براہ راست ہاٹ لائن پر کوسی جن کو یہ یوں نہ کہ سمجھیے کہ الٹیمیٹم نہ ہوتا کہ ویسٹ پاکستان سے ہینڈز آف ویسٹ پاکستان، اور پھر اس کا حکم نہ ہوتا اندرا گاندھی کو، تو یہ یونیلیٹرل سیز فائر نہ ہوتا تو یہ بھی گیا تھا. آپ کی کماڑی پر آ کر تو آپ کے جہاز مار گئے تھے. ایئر فورس ہماری بالکل مفلوج ہو چکی تھی. ہمارے گراؤنڈ ڈیفنسز 2 جگہ سے ٹوٹ چکے تھے، پنجاب میں شکر گڑھ کے علاقے میں اور یہاں راجستھان کے علاقے میں. تھا کیا ہمارے پاس؟ مورال ہمارا پاتال میں آ گیا تھا، بھارت کا مورال آسمان پر تھا، جبکہ اس نے پاکستان کو 2 لخت کرا دیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اگلے 25 برس جو ہے پورے ہونے والے ہیں. 2 برس 8 مہینے کی مہلت ہے. اگلا 25 برس کے بعد کون سا عذاب ہم پر آئے گا میں نہیں کہہ سکتا. ابھی پرسوں جو میرا مضمون چھپے گا پڑھ لیجئے گا اس کو، اگرچہ پچھلے جمعے میں بھی آ چکا ہے. اس کی دوسری قسط یہ ہے کہ میں نے اس میں نقشہ کھینچ دیا ہے کہ اس کا عین امکان موجود ہے کہ پاکستان کا نام و نشان مٹ جائے اس روئے ارضی سے. اس صدی میں آپ کو معلوم ہے سوویت یونین کا نام و نشان نقشے سے ختم ہو چکا. یہ تو چونکہ ابھی ریسنٹ بات ہے، سب کو یاد ہے. اس صدی میں پہلے گریٹ اوٹومان امپائر، عظیم سلطنت عثمانیہ، وہ سوویت یونین سے بھی بڑی تھی. سوویت یونین کا تو رقبہ بڑا ہے، اس کی نہ اتنی آبادی ہے نہ اس کا علاقہ جو ہے زرخیز اتنا، وہ تو ٹینڈرا کے میدان جو ہے ان کی وجہ سے آپ کو رقبہ نظر آتا ہے. گریٹ اوٹومان امپائر، یہ پورا ابھی جو یوگوسلاویہ کہہ رہے تھے، یوگوسلاویہ کیا، پورا ایسٹ یورپ جو ہے یہ ان کے زیر نگین تھا. اور پورا شمالی افریقہ، پورا ویسٹ ایشیا، 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی ایک عظیم مملکت، اور نام و نشان ختم ہو گیا. ترکی نام کا چھوٹا سا ملک رہ گیا. اسی طریقے سے یہ بالکل ہو جانے والی بات ہے، نہ سمجھیے گا جو ہسپانیہ میں ہوا تھا اور جو اب بوسنیا میں ہو رہا ہے وہ یہاں نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ بھارت کے ہندو کا یہ ڈکلیئرڈ آبجیکٹو ہے کہ اس زمین کو پاک کرنا ہے. یہ نجس ہے، یہ ملچ ہے مسلمان، اور ان کو یہاں سے ختم کر کے دم لینا ہے. دیو رس کا ابھی ایک سرکولر شائع ہو چکا ہے. تمام ہندو سماجی سیاسی تنظیموں کو اس نے یہ لیٹر بھیجا ہے، سرکولر بھیجا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم کمر کس لیں کہ بھارت کی پاک سرزمین کو مسلمانوں کی نجاست سے ہمیں پاک کرنا ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کچھ تھوڑا سا رد عمل پاکستان اور بنگلہ دیش میں تو ہوگا، باقی پوری مسلم ورلڈ میں کوئی رد عمل نہیں ہوگا. میں گارنٹی، آئی سٹینڈ گارنٹی، کہیں سے کوئی رد عمل نہیں ہوگا. اس لیے کہ ایودھیا کی مسجد پہ انہوں نے دیکھ لیا، ہم نے بھی جو رد عمل کیا ہے وہ کوئی صحیح رد عمل تو نہیں تھا. ہم نے مندر گرا دیا، کیا حاصل ہوا؟ بدنامی دنیا میں مول لے لی، دینی اعتبار سے بھی غلط اور دنیاوی اعتبار سے بھی غلط. فائدہ کچھ نہیں، نقصان ہی نقصان. لیکن یہ کہ بنگلہ دیش میں ہو گیا، پاکستان میں ہو گیا، باقی پوری دنیا میں کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ دوبارہ مسجد بن جانی چاہیے، ورنہ ہم اپنے تجارتی تعلقات ختم کر لیں گے. سفارتی تو بہت دور کی بات ہے، کوئی الٹیمیٹم وار تو بہت دور کی بات ہے، تجارتی تعلقات ختم کرنے کی بھی کسی ایک مسلمان ملک نے دھمکی نہیں دی. تو انہوں نے نبض دیکھ لی ہے کہ غیرت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے. اور اگر بھارت میں یہ کچھ ہو گیا تو آپ یہ جان لیجئے بھارت کے جو عزائم ہیں، میں نے یہ چیزیں لکھی ہیں پچھلی جمعے کو چھپ چکی ہیں، بھارت کے عزائم صرف بھارت تک نہیں ہیں. پراچین بھارت جس کے احیاء کا وہ خواب دیکھ رہے ہیں، اس میں افغانستان سے لے کر انڈونیشیا تک یہ تو ان کا ٹیریٹوریل کلیم ہے. جیسے گریٹر اسرائیل کا کلیم آپ کو معلوم ہے، پورا عراق، پورا شام، ترکی کا خاصا بڑا چنک، سعودی عرب کا شمالی حصہ مدینے سمیت، اور مصر کا بہت بڑا حصہ، اس کا سارا فرٹائل ایریا، ڈیلٹا کا جو ایریا ہے دریائے نیل کا پورا جشن کا علاقہ، جہاں پہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں یہودی جا کر آباد ہوئے تھے، یہ پورا ان کا گریٹر اسرائیل ہے. اور جو گریٹر انڈیا ہے، مہا بھارت،
महाभारत अफगानिस्तान समेत, अफगानिस्तान से शुरू होकर और इंडोनेशिया, ये तो इंडिया इसके नाम का जुज है। इस एतबार से ये तो टेरिटोरियल एस्पिरेशंस हैं। जहां तक उनका तिजारती और माशी दबाव है, वो ईरान और अरब को भी अपना हिस्सा समझते हैं, जोन ऑफ इन्फ्लुएंस समझते हैं। और ये जोन ऑफ इन्फ्लुएंस अब तकसीम होगा इसराइल में और भारत के दरमियान। उनका गठजोड़ जिस तेजी से बढ़ रहा है वो आपके इल्म में है। और जिस तरीके से इसराइल का अभी बयान आ गया वजीर आजम का इसहाक रैबीन का कि ये जो है कश्मीर का जिहाद भी हो सकता है कामयाब हो जाए, वक्त पर अब अपनी हिम्मत जो है उसको पूरे तरीके से कमर हिम्मत कस लो और मुस्लिम फंडामेंटलिज्म को खत्म करने के लिए हम सबको जो है वी शुड जॉइन हैंड्स टू फिनिश अप विद दिस मुस्लिम फंडामेंटलिज्म। ये सब कुछ हो रहा है, ये हालात है। तो मैं आपसे अर्ज कर देना चाहता हूं, इन हालात में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। बात सही कही है और यही मेरा मौक़िफ़ भी रहा है। इलेक्शन यहां होते रहने चाहिए, इससे भड़ास निकल जाती है। इलेक्शन से इस्लाम यहां नहीं आ सकता। ये मेरे और तवक्कुल साहब के दरमियान इख्तिलाफ है और ये बड़ी बात है। उन्हें मालूम है मेरी राय क्या है, उन्होंने मुझे फिर भी दावत दी है, मेरी बेज़बानी कर रहे हैं, ये उनका हौसला है। वरना यह कि मैं यकीन के साथ कहता हूं कि इलेक्शन यहां होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन से इस्लाम नहीं आ सकता। इसलिए कि अगर तो इस्लाम से मुराद है निजाम, तो निजाम कभी इलेक्शन से बदलता ही नहीं। इलेक्शन से तो कोई निजाम जो कायम है उसे चलाया जा सकता है। तो मैं हमेशा से कायल रहा हूं और अब भी मैं इस जुमे में इंशाअल्लाह परसों तकरीर तफसील से करूंगा। जो मेरी पिछली तकरीर थी वो शायद मिसाक में छप चुकी है, आपके इल्म में आई हो, वरना ताज़ा मिसाक देख लीजिएगा, पिछला मिसाक जो था। मैं हमेशा से इसका कायल रहा कि इलेक्शन होते रहने चाहिए, लेकिन जो असल है इस मुल्क के लिए इस्तेहकाम वो इस्लाम से होगा। और इस्लाम से मुराद इस्लाम का निज़ाम खिलाफत, वो मुकम्मल पॉलिटिको सोशो इकोनॉमिक सिस्टम जो दौर खिलाफत रास्ता में कायम रहा था, वो इस्लाम अगर आएगा तो पाकिस्तान न सिर्फ खुद मुस्तहकम होगा बल्कि दुनिया में आलमी निज़ाम खिलाफत का नुक्ता आगाज बन जाएगा। यहीं से इस्लाम का इह्या होगा। लेकिन अगर यहां ये नहीं हुआ तो इलेक्शन से ये मुल्क ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। मैं इलेक्शन को कहा करता हूं कि जैसे किसी को 106 बुखार हो जाए तो जाहिर बात है अब डायग्नोसिस पर वक्त ज़ाया नहीं किया जाता। भाई कोई दवा दो, इसको कोई पट्टियां लगाओ, कोई बर्फ का पानी दो, कुछ और करो, इसका बुखार कम करो। डायग्नोसिस होता रहेगा कौन सी इंफेक्शन है, कौन से जरासीम है, और वो जरासीम कौन से एंटीबायोटिक को सेंसिटिव है और उसको सही तौर पर जो है वो उस पर असरअंदाज हो सकती है वो दवा। ये सब होता रहेगा, पहले ये बुखार उतारो। तो ये ज्यादा से ज्यादा बुखार उतारने, बहरान खत्म करने वाली बात है। उससे यकीनन हमारी सियासत की गाड़ी कुछ बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह। लेकिन यह कि इससे आगे इस्लाम इससे नहीं आ सकता। ये ख्याल अस्तो मुहाल अस्तो जुनू, इसके लिए कुछ और तरीका है। जो मेरी गुफ्तगू का जो असल मौजू है वो तो अब शुरू हो रहा है कि वो निज़ाम खिलाफत है क्या, आएगा कैसे। यही दो बातें हैं कि जिस पर कंफ्यूजन है। उन्होंने सही कहा है, अब तक मुसलमान को यह बताया नहीं गया निज़ाम खिलाफत देता क्या है। उन्होंने तो फिर भी वो बातें गिनवाई हैं जो मुसलमान जो है बहरहाल समझेगा अच्छी बात ही है। नमाज पढ़वाएंगे, रोजे रखवाएंगे, हज करवाएंगे, उम्रे करवाएंगे। अच्छा है उम्रे करवाएं, पैसे अगर हुकूमत दे सके। गरीब आदमी तो उम्रा नहीं कर सकता। लेकिन यह कि इससे तो किसी को कोई इख्तिलाफ नहीं होगा। असल में तो तसव्वुर यह दे रखा है कि जैसे ही इस्लाम आया हाथ कटेंगे और कोड़े लगेंगे, टिकटिकियां बंदी होंगी, उन पर खींचे जाओगे। यह है असल में जो तसव्वुर दे रखा है इस्लामी निज़ाम का। तो हमें समझाना यह है लोगों को, पब्लिक को, जैसे वो कह रहे थे, बताया जाए कि वो निज़ाम है क्या। उससे बड़ा वेलफेयर का निज़ाम कोई है ही नहीं इस दुनिया के अंदर। लेकिन यह कि मैं बल्कि अब याद आ गया तो अर्ज कर दूं, राजीव गांधी की यह शहादत तारीख पर अमिट रहेगी। आपको मालूम है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हिंदुस्तान में कितना कुछ शोर मचा, और हिंदुओं की कोशिश यही थी कि पर्सनल लॉ जो है, सिविल कोड एक हो जाए हिंदुओं का और मुसलमानों का, ताकि घर की चारदीवारी के अंदर भी इस्लाम खत्म हो जाए। जब सिविल कोड कॉमन हो जाएगा, आइली कवानीन एक होंगे, तो ये घर की चारदीवारी भी जो है उसको इस्लाम का के लिए हिफाजत का जरिया नहीं बन सकेगी। मुसलमानों ने अजीम उसके ऊपर तहरीक चलाई। नतीजा ये हुआ सैकड़ों मुसलमानों ने जाने दे दी। उसके नतीजे में राजीव गांधी को एक कानून मंजूर कराना पड़ा कि हिंदुस्तान की कोई अदालत मुसलमानों के पर्सनल लॉ में दखल नहीं दे सकती। और जिस वक्त ये कानून उसने पास कराया है, लोकसभा की उसकी तकरीर है, यहां भी आपको मिल जाएगी। मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी मुद्दज़िल्लहु की किताब है, यादों की चिराग गालिबन उसका नाम है। वो किताब जो है वो कई जिल्दें हैं उसकी जो लेटेस्ट जिल्द छपी है उसके अंदर वो तकरीर की पूरा उसका हवाला मौजूद है।
اور یہیں پر ایک ادارہ نشریات اسلام موجود ہے کراچی میں جو ان کی کتابیں شائع کرتا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جن کو دلچسپی ہو وہ لیں اور پڑھیں. اور کہا راجیو گاندھی نے کہ میں نے تو مطالعہ نہیں کیا تھا اس سے پہلے اسلام کا، اب میں نے مطالعہ کیا ہے مسلم پرسنل لا کا. میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ جو حقوق عورتوں کو اسلام نے دیے ہیں دنیا میں کسی اور مذہب نے دیے، نہ کسی اور تہذیب نے دیے. یہ قول ہے اس کا کہ جو اس نے کہا ہے کہ اور وہ یہ تاریخ کا حصہ بن گیا. تو واقعہ یہ ہے کہ نظام ویلفیئر نظام، وہ ویلفیئر آخرت کی تو ہے ہی، دنیا کے بھی ویلفیئر وہ گارنٹی کرتا ہے وہ اسلام کا نظام خلافت.